میرا دل ہے تیرے لیے قسط نمبر 11۔ اس وقت ان کی اس بات پر اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن ہی میں نہیں تھی۔ سامنے بیٹھے بندے نے اخبار ایک طرف رکھ دیا تھا اور بڑے غور سے اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اسے سر جھکائے ہوئے بھی پتہ تھا کہ وہ دونوں ہی بڑی فرصت سے اس کے چہرے کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال کا سامنا اسے زندگی میں پہلی مرتبہ کرنا پڑ رہا تھا اور وہ بہت نروس ہو رہی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت سے جلد پیچھا چھڑا لینا چاہتی تھی۔ اس طرح کی باتیں تو اس نے کبھی اپنی دوستوں میں بیٹھ کر بھی نہیں کی تھیں۔ کہاں کے 2 عدد مردوں کے سامنے فوری طور پر اس کی سمجھ میں یہی آیا کہ کپ اور گلاس ٹرے میں رکھ کر واپس کچن میں رکھ آئے۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جلدی سے ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ انکل آپ کے لیے کافی اور لاؤں؟ وہ جو ہونٹوں میں مسکراہٹ دبائے اسے شوق نظروں سے دیکھ رہے تھے، بے اختیار قہقہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ نہیں، رہنے دو۔ اس کی حالت پر شاید انہیں ترس آ گیا تھا، اس لیے قہقہا مختصر کرتے ہوئے جواب دیا تھا اور وہ جلدی سے کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ کچن میں آ کر 2 گلاس ٹھنڈے پانی کے پی کر اس نے اپنے حواس بحال کیے اور پھر وہیں کھڑے ہو کر 2-4 منٹ گزار دیے۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں واپس آئی تو خود کو کسی حد تک نارمل کر چکی تھی۔ اچھا انکل، میں چلتی ہوں۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ان سے بولی تو وہ ٹی وی سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے بولے، اتنی جلدی کیا ہے؟ کھانا کھا کر جانا؟ نہیں، مجھے گھر جا کر اپنے ہفتے بھر کے جمع شدہ بہت سے کام نپٹانے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تو ناشتہ ہی اتنی لیٹ کیا تھا، لنچ تو شاید ہی کروں۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ بھوک نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، خالی ہمارا ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ وہ اس کے اعتراض کو کوئی اہمیت دینے کو تیار نہ تھے۔ انکل، دیر ہو جائے گی۔ سچ، مجھے بہت کام ہے۔ اویس شاید اخبار پڑھ چکا تھا، اسی لیے اب فرصت سے بیٹھا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ ویسے تو مجھے معلوم ہے کہ تم بہانے بازی کر رہی ہو، لیکن پھر بھی مان لیتا ہوں کہ تمہیں جلدی ہے، لیکن کھانا تو تمہیں پھر بھی کھانا پڑے گا۔ اس سے کہتے ہوئے انہوں نے شاہد کو آواز دے کر کھانا لگانے کے لیے کہا۔ تمہاری خاطر آدھا گھنٹہ پہلے ہی لنچ کر لیتے ہیں۔ وہ ہتھیار ڈالنے والے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اویس اس کی بے بسی پر مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ان دونوں کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے اصرار کر کے مختلف چیزیں پیش کرنے لگے تو وہ روٹھے ہوئے لہجے میں بولی، آپ نے کہا تھا خالی ساتھ دینے کے لیے بیٹھ جانا۔ اس کی بات پر اویس بڑی سنجیدگی کے ساتھ پاپا جانی سے مخاطب ہوا۔ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، آپ کو اپنے کہے لفظوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اجالا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تو وہ بڑی سنجیدگی سے سلاد کھاتا پاپا جانی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا یا یوں ہی بول رہا تھا۔ اس نے پلیٹ میں تھوڑے سے چاول اور سلاد ڈال کر انکل کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا کر وہ فوراً ہی گھر لوٹ آئی تھی۔ انکل نے واپس آنے کے بعد دوبارہ پارک آنا شروع کر دیا تو اس نے بھی اپنی سابقہ روٹین بحال کر لی۔ اب وہ دونوں پھر پہلے کی طرح روزانہ 1.5 گھنٹہ واک کرتے۔
اور دنیا جہان کے موضوعات پر دل کھول کر اظہار خیال کیا جاتا۔ اسے ان کے گھر گئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ جب انکل سے پارک میں ملاقات ہو جاتی تھی تو پھر گھر جانے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ وہ خود 2-4 مرتبہ اسے گھر بلا چکے تھے، لیکن وہ گئی نہ تھی۔ اس روز وہ اور انکل پارک سے نکل کر باتیں کرتے ہوئے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ اسی وقت ایک گاڑی ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ دونوں ہی نے چونک کر دیکھا تھا۔ اپنی طرف کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اویس ان لوگوں سے مخاطب تھا۔ کہاں جانا ہے آپ لوگوں کو؟ آئیے میں ڈراپ کر دوں۔ اس کے شرارتی انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی، جبکہ انکل بڑی شان بے نیازی سے کہنے لگے، ہم ہر ایرے غیرے سے لفٹ نہیں لیا کرتے۔ او میاں، اپنا راستہ ناپو۔ ان کی بات کو اس نے خوب انجوائے کیا۔ پھر اسے بولا، آپ کی بھی یہی رائے ہے؟ وہ اسے اپنی جانب متوجہ پا کر بے اختیار نفی میں سر ہلا گئی۔ آپ آج کل ہیں کہاں؟ نظر نہیں آ رہی؟ اس نے سوال کیا۔ یہی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے؟ انکل سے تو روز ملاقات ہوتی ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ انکل گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے بولے، اجالا، اب یہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے۔ آ جاؤ، شاباش۔ وہ اس کے برابر کی نشست سنبھالتے ہوئے اس کے لیے پیچھے کا دروازہ کھول گئے تو اسے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ چلو اس بہانے آج اجالا کا گھر بھی دیکھ لیں گے۔ اس بے مروت لڑکی نے تو کبھی اپنے گھر ہی نہیں بلایا۔ گاڑی اس کے گھر جانے والی سڑک پر مڑی تو انکل بولے۔ ان کی بات پر وہ پریشان سی ہو گئی۔ اپنے گھر کا تصور اس کے لیے اتنا بھیانک تھا کہ وہ خود وہاں سے نکل جایا کرتی تھی۔ اب انہیں لازمی اندر چلنے کی آفر کرنی پڑے گی۔ وہ کچھ بے چین سی ہو گئی۔ گاڑی جب اس جہنم کے آگے رکی جسے اس کا گھر ہونے کا اعزاز حاصل تھا تو وہ بڑی بد دلی سے گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، آئیے انکل، اندر چلیے۔ انداز ایسا تھا جیسے مجبوراً بلا رہی ہو، اور وہ جنہیں چہرہ شناسی کا ہنر حاصل تھا کیسے اس کا چہرہ نہ پڑھ پاتے۔ پھر کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ انہوں نے پرشفقت انداز میں مسکرا کر معذرت کی تو اویس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ان لوگوں کو خدا حافظ کہتی وہ گیٹ سے اندر چلی گئی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھے اویس سے اپنے آرٹیکلز کمپیوٹر پر ٹائپ کروا رہے تھے۔ وہ تیز رفتاری سے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ وہ کچھ فاصلے پر راکنگ چیئر پر بیٹھے اسے ٹائپ کرتا دیکھنے کے ساتھ مختلف مشوروں سے نواز رہے تھے۔ جہاں کچھ ترامیم کرنی ہوتیں وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کروا رہے تھے۔ ان دنوں وہ اپنی کتاب کو منظر عام پر لانے کے لیے کام میں مصروف تھے، اور فارغ وقت میں اویس ان کا بھرپور ساتھ دیا کرتا تھا۔ کوریڈور سے آتی اجالا کی آواز کو ان دونوں ہی نے تعجب کے ساتھ سنا تھا۔ وہ شاید اخلاق سے پوچھ رہی تھی، انکل کہاں ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ وال کلاک کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے 10 بجے اس کا آنا خاصا تعجب خیز تھا۔ وہ زیادہ تر دن میں یا بہت سے بہت ہی تو شام میں آیا کرتی تھی۔ اتنے دنوں سے تو وہ ان کے گھر آ بھی نہیں رہی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آنا، وہ بھی رات کے وقت، وہ اس کی آمد کی وجہ سوچنے لگے۔
انہیں خیال آیا کہ وہ آج شام پارک بھی نہیں آئی تھی۔ اویس ان کی فکر اور پریشانی سے لا تعلق ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ اسی وقت وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بیٹا، اتنی رات کو آئی ہو، سب خیریت تو ہے؟ اسے اندر آتا دیکھ کر سب سے پہلے یہی جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ وہ ان کے سوال کا کوئی جواب دیے بغیر تیزی سے ان کی طرف آئی اور کارپیٹ پر ان کے بالکل سامنے بیٹھتے ہوئے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی،